اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ یونس کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی کس نوعیت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو کس سے تشبیہ دی ہے، کس سے مثال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی سے دی ہے جو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، بارش سے دی کہ بارش کا پانی جب زمین پر اترتا ہے تو اس پانی سے زمین کے اوپر بہت سارے نباتات، بہت ساری چیزیں اگتی اور اگ کر وہ فصلیں جب تیار ہو جاتی ہیں تو اس کا مالک، اس کھیتی کا کھیتی کرنے والا شخص، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب جب چاہوں گا اس کھیتی کو، اپنی فصل کو کاٹ لوں گا۔ تو اس پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیا کہ انسان کی زندگی ایسی ہی ہے، ایک پانی جو دنیا میں نازل ہوا اور وہ پانی سے بہت ساری چیزیں زمین پر اگتی ہیں، پھلتی اور پھولتی ہیں۔ ایسے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور آ کر کے اس دنیا میں وہ بھی پھلتا اور پھولتا بڑا ہوتا ہے، اور اس کو ہر طرح کی آزمائش، امتحان اور ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی سی ہے جو پانی ہم آسمان سے اتارتے ہیں، نازل فرماتے ہیں۔
فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس پانی کو اتارتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، تو اس پانی کے ذریعے سے زمین پر بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نباتات، جس کو نباتات کھاتے ہیں اور انسان اس کو تم بھی کھاتے ہو۔ یہاں تک کہ جب وہ فصل، وہ پیداوار جب وہ تیار ہو جاتی ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کا مالک کسان وہی سمجھتا ہے کہ اب میں اس کو کل کے دن کاٹ کر کے اپنی ضروریات پوری کروں گا، اپنے گھر لاؤں گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پر قادر ہوں، یہ میری قدرت میں ہے، میں جو چاہوں کر لوں گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی گھڑی میں ہمارا حکم آ جاتا ہے، ہمارا حکم، اللہ کا کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے۔ آسمانی آفت سے مثال آپ بخوبی جانتے ہیں، کوئی بھی آفت دنیاوی یا زمینی سیلاب کہہ سکتے ہیں، یا آسمانی اللہ رب العالمین کوئی بھی عذاب نازل فرما دیں، کوئی سی چیزوں کو یا ایسے حیوان یا ایسے بہت ساری چیزوں کو جو اس کی فصل کو کھا کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی فصل بالکل لہلہا اٹھتی ہے، اور اسی درمیان جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ساری کی ساری فصل بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اسی طرح سے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو ہم لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے کارخانے کے اندر، اس زمین کے اوپر، اپنی زندگی کے اندر، خود اپنے نفس کے اندر لوگ غور و فکر کریں، لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ سبق حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی زندگی کی مثال ایک پانی سے دی۔ پانی کیسے پھل کو اگاتا ہے، کیسی سبزیوں کو اگاتا ہے، کیسی فصلوں کو اگاتا ہے، اور وہ فصل ایک دن کاٹ دی جاتی ہے۔ ایسے انسان کی زندگی، انسان دنیا میں آتا ہے، وہ بچپن کی عمر سے نکل کر کے جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، جوانی کی عمر سے نکل کر کے ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، اور ایک دن اسے اللہ رب العالمین، اس کے فرشتے اس کو فنا کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یہ انسان کی دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ کسی انسان کو، کسی بھی شخص کو دنیا کے اندر یہ خبر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کب اس کی انتہا ہو جائے، کب تمام ہو جائے۔ اور یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی رنگینیاں، اور اس دنیا کے اندر آزمائش اور امتحان، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اتار اور چڑھاؤ، انسان جس کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورہ ملک کی دوسری آیت میں غالباً فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ لوگو، میں نے موت اور زندگی اسی لیے بنائی ہے، میں نے موت اور زندگی اسی لیے بنائی ہے تاکہ میں تم کو آزماؤں، تم کو دیکھوں کہ تم لوگوں میں سے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ اچھا عمل، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ صرف عمل اللہ رب العالمین نے یہاں نہیں کہا احسن طریقے سے، سنت رسول کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کے راستے پر عمل کرنے والا کون ہے، احسن طریقے سے۔ اور یہ آزمائش اور یہ امتحان اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو کہا ہے، اس دنیاوی زندگی کو کہا ہے اللہ رب العالمین نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی ایک مسلمان کے لیے، انسان کے لیے نہیں، ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، جیل ہے، ایک قید خانے کی زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان صرف نہیں، انسان نہیں، ایک مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی بہت سارے چیزوں کو دیکھ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ آپ کے لیے حلال کیا ہے،
آپ کے لیے حرام کیا ہے، آپ کو کون سا مال کمانا ہے، آپ کے لیے کون سا مال پاک اور طیب ہے، آپ کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا ہے. آپ یہ مال نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ حرام کہا گیا ہے. گرچہ وہ آپ کے بینک میں ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، آپ کے کھاتے میں ہے، لیکن آپ کے لیے وہ پیسہ، وہ دنیا کا وہ فتنہ جس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، وہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے. بسا اوقات لوگ اس کو کھاتے نہیں ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہم کھاتے نہیں ہیں بلکہ ہم اس کو اپنی گاڑی کو کھلاتے ہیں. مسلمانوں میں سے میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اپنے گاڑی کے استعمال کے لیے، پیٹرول کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے بعض لوگ. لہٰذا یہ چیز بھی اگر انسان خود نہیں کھاتا لیکن وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے، یہ چیز بھی اس کے لیے حرام ہے. تو دنیا کی زندگی، پوری کی پوری زندگی مسلمان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور یہ پوری زندگی انسان کی قید خانہ ہے، یہ جیل ہے. اس جیل کے اندر رہنا ہے. یہ صرف قید خانہ، یہ جیل خانہ صرف ہمارے لیے جیل نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے راستے مقرر فرمائے ہیں. یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اور اس کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے. ہمیں ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے، ان چیزوں سے بچ کر کے چلنا ہے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. اس دنیا کے اندر کتنی آرزوئیں ایسی ہیں، کتنی تمنائیں ایسی ہیں، کتنی خواہشات ایسی ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں. انسان اس دنیا کے اندر 60 سال 70 سال یا 50 سال کی زندگی لے کر کے آتا ہے، لیکن اپنے دامن میں اتنی ساری آرزوئیں، تمنائیں، خواہشات لے کر کے بیٹھے رہتا ہے کہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی اس کے لیے کم پڑ جاتی ہے. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ 60 سالہ زندگی جو ملی ہے وہ زندگی کم پڑ جاتی ہے، لیکن اس کے خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی کم پڑ جاتی ہے وہ زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ یحرم ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ اس کی جوان رہتی ہیں. کون سی چیز ہے؟ ایک ہے، دوسرا نہیں. آپ نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 خواہشات ہمیشہ جوان رہتی ہے، حب المال و طول العمل. مال کی محبت، مال کی محبت انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. آخری عمر تک پہنچ جائے، اگر اس کے پاس کئی لاکھ ہیں، کئی کروڑ ہیں، پھر بھی خواہش کرے گا کاش میرے پاس اور آ جاتا. ایک بلڈنگ ہے، دوسری بلڈنگ ہو جاتی تو اچھا رہتا. وطول العمل، اور خواہشات، لمبی لمبی خواہشات، آرزوئیں، تمنائیں، یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. بوڑھا ہو جائے گا تب تک اس کی آرزوئیں، اس کی تمنائیں جوان رہتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ نقل فرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب غدا في الحساب ولا عمل او كما قال علی رضی اللہ تعالیٰ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی یہ منہ موڑ کر کے جا رہی ہے، اپنی آخرت کی منزل کی طرف رواں اور دواں ہے. یہ دنیا جا رہی ہے، منہ موڑ کر کے جا رہی ہے، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے. تو تم اور اس دنیا میں سے دونوں، دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے، دونوں کے بنانے والے ہیں، دونوں کی خواہش کرنے والے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی پراپرٹی، دنیا کا پیسہ، دنیا میں شہرت، دنیا میں عزت، دنیا میں لوگوں میں مشہور ہو جائیں، پاپولر ہو جائیں، بہت ساری چیزیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم
آخرت کو چاہو. اور کیوں؟ آج کے دن صرف عمل ہے، کام ہے. آج کے دن عمل ہے، آج کے دن نیکی کر لو. کیوں؟ آج کے دن حساب نہیں ہے، آج کے دن اس کا بدلہ نہیں ملے گا. اور کل قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. کل کے دن آپ کے لیے عمل کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی. کل کے دن آپ کو نیکی کرنے کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی کہ انسان سوچے گا کہ مجھے ایک نیکی کوئی دے دے، ایک نیکی کوئی دے دے، تو ایک نیکی اس کو کوئی نہیں دے گا. وہ پریشان، حیران و پریشان ہوگا. ایک نیکی میرے بھائیو، ایک نیکی کے لیے پریشان رہے گا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ اس دنیا کے اندر ابتلا، آزمائش، امتحان یہ ہر انسان کے ساتھ لگے رہتا ہے. ہر انسان کے ساتھ لگے رہتا ہے. کوئی انسان کہیں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں کسی پریشانی، میں کسی مسائل سے دوچار نہیں ہوں، یا میرے ساتھ کوئی پرابلمس نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. ہم، آپ، کچھ لوگ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ذرا سی آزمائش، ذرا سی بیماری، ذرا سی پریشانی آ جائے تو اس کے بعد فوراً اللہ اور اس کے رسول کہاں، فوراً انسانوں سے مانگنا شروع کر دیا، لوگوں کے در پہ جھکنا شروع کر دیا، لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا. جبکہ یہ دنیا کی زندگی تو آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کے لیے امتحان ہے. اور جنت کس کے لیے ہے؟ یہ دنیا جنت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے دنیا جنت ہے، ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے. اگر آج کے دن آپ کافر سے سوال کریں، کسی غیر مسلم سے سوال کریں تو کہے گا نہیں، دنیا کے بعد آخرت نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، وہ کہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ نمبر 20 سورہ، غالباً سورہ قصص کے اندر ارشاد فرمایا، ابتدائی آیات میں فرمایا کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، سوچ لیا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ان کو امتحان میں نہیں ڈالیں گے، ان کو ایسے چھوڑ دیں گے. ہم ضرور بالضرور ان کو آزمائیں گے، صرف اس بات پر کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے. ہم مسلمان ہو گئے اور ہماری آزمائش نہ کی جائے، ہمارا امتحان نہ لیا جائے، ہمارے اوپر مصائب و مشکلات کا دور نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ضرور بالضرور اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ ہم اسی کے ذریعے آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں اللہ سے محبت کرنے میں کون پکا ہے اور کون کھوٹا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں کہ میں صرف آپ لوگوں کو آزما رہا ہوں، آپ لوگوں کا امتحان لے رہا ہوں. اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو آزمایا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو امتحان میں مبتلا کیا ہے. اس سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں آئی ہیں، وہ بھی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم پہچان کر لیں کہ کس کا عمل، کس کا عقیدہ مضبوط ہے، کون اپنے ایمان میں ثابت قدم ہے اور کون ابھی اس کا ایمان پکا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو، دنیا کی آزمائش، دنیا کی مصیبت، دنیا کی پریشانی، اس کو لے کر کے آپ پریشان نہ ہوں. انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو دیکھیں، انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو دیکھیں. مشہور معروف لوگوں، انبیاء علیہم السلام کا نام اگر لیں، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے کتنے سالوں تک ان کو بیمار کیا تھا، کتنے سالوں کو تک بیمار کیا تھا. مفسرین کی روایات کے مطابق اور خود امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کے بعض روایات کے مطابق کہ تقریباً وہ 17 یا 18 سال، اور بعض مفسرین نے جو ذکر کیا کہ آدھی زندگی بیمار تھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بہت دور کی بات ہے، یہ صحت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. 17 یا 18 سال تک مسلسل بیمار رہے. 17 18 سال، ایک سال، ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ نہیں، 17 18 سالوں تک مسلسل بیماری میں مبتلا رہے.
ان لوگوں نے، ان کے محلے اور علاقے گھر والوں نے ان کو لے جا کر کے ایک کوڑے کی جگہ پہ ان کا بستر ڈال دیا تھا، ان کے چارپائی کو ڈال دیا تھا۔ اس وقت میں ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایوب علیہ السلام نے کون سا دھاگا یا کون سی تعویذ یا کون سی چیز لٹکائی تھی؟ اگر وہ پریشان ہو، آج ہم بھی مسائل سے دو چار ہوتے ہیں، آج ہم بھی بیماریوں سے دو چار ہوتے ہیں، آج ہمارے اوپر بھی مسائل اور مشکلات آتے ہیں، بسا اوقات سال نہیں، 2 سال 3 سال تک وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں، علاج کر کے بھی ہم شفا یابی ہم کو نہیں ملتی ہے۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے اس وقت کون سا راستہ اختیار کیا تھا؟ اللہ کے نبی ہیں، کون سا راستہ اختیار کیا تھا میرے بھائیوں؟ اللہ کو پکارا تھا، اللہ سے دعا کی تھی۔ آپ اگر پریشان ہیں، ہم اگر پریشان ہیں تو پہلے ہم یہ غور کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین سے سچی دعا کی اپنی ان پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ کتنی مرتبہ ہم نے دعائیں کی اللہ سے؟ کیا ہم نے ان اوقات میں دعائیں کی ہیں جن اوقات میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کیا دعا کی اللہ سے؟ اے اللہ میں اتنے سالوں تک بیمار رہا، اور اے اللہ میں آج کے دن میں تجھے پکار رہا ہوں، تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ انی مسنی الضر، مجھے پریشانی نے، بیماری نے مجھے پکڑ لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے، تو ہماری اس بیماری کو دور فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی آزمائش اللہ رب العالمین ان کو آزما رہا ہے، تو کیا آپ کی آزمائش، کیا آپ کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا آپ کے اوپر بیماری کا دور نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے اوپر پریشانی کا گزر نہیں ہوگا؟ آپ کے اوپر بھی آئے گی۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ سچے دل سے اللہ سے دعا کی، کتنی مرتبہ اللہ کو پکارا، کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین سے تہجد میں دعائیں کی؟ بس پریشانی بیان کرنے کے لیے اب چلتے پھرتے راستہ آپ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن دعائیں اگر دعا کرنے کے معاملے میں دیکھا جائے تو بہت پیچھے۔ میں ایک مثال، بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں پریشانی میں، اپنے بیماری میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ان کا توحید مضبوط نہیں ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ان کا طریقہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کے یہاں وہ دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ جیسے ایک بیمار آدمی جو شوگر کا پیشنٹ ہے، جو شوگر کا مریض ہے، وہ آدمی بیمار ہے اور بیماری کے ساتھ ساتھ دوا کھا رہا ہے، دوا کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھی تمام چیزوں کو کھاتا ہے، میٹھی تمام چیزوں کو کھائے گا، تو کیا اس کی دوا اس بیمار کو، اس شوگر کے پیشنٹ کو، کیا وہ دوا فائدہ کرے گی؟ کیا وہ دوا فائدہ کرے گی؟ نہیں کر سکتی ہے، نہیں کرے گی۔ وہ دوا کرتا رہے، کھاتا رہے، کرتا رہے، کھاتا رہے، ایک دن یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو آپ یا ہماری یا لوگوں کی، مسلمانوں کی حالت یہ کہ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو ہم کو پرہیزی ہونی چاہیے، جن سے ہم کو دور رہنا چاہیے، وہ چیزیں یا ان چیزوں سے ہم دور نہیں رہتے۔ آپ جب تک شرک سے، بدعات سے، خرافات سے آپ دور نہیں رہیں گے، آپ کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آپ پریشانیوں میں دعا کرتے ہیں، آپ تکلیفوں میں صرف دعائیں کرتے ہیں، اور ویسے اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، کسی پریشانی میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب دعا جاتی ہے تو اس کے فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ دعا، یہ آواز تو پہلی مرتبہ آ رہی ہے، یہ دعا تو پہلی مرتبہ کر رہا ہے۔ جو انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اس کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے، یہ ہمیشہ تجھے پکارنے والا تھا۔ یونس علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں
جا بجا جگہوں پر ان کا واقعہ ذکر فرمایا کہ یونس علیہ السلام کو جب کشتی سے سمندر کی تہ میں انہیں ڈال دیا گیا یا پھینک دیا گیا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا اور مچھلی نگل کر کے سیدھا سمندر کے پیندے میں چلی گئی، بیچوں بیچ میں چلی گئی، تاریک، اندھیرا، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، کتنی تاریکیاں، فی الظلمات اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ یونس علیہ السلام نے کون سا دھاگا باندھا تھا؟ یونس علیہ السلام نے کون سی تعویذ پہنی تھی؟ یونس علیہ السلام نے کون سے دربار پہ گئے تھے؟ کس کو پکارا تھا اس مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک، اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کی اس توحید کا وسیلہ لگایا تھا، اپنی پریشانی میں، اپنی بیماری میں، اپنی تکلیف میں یونس علیہ السلام نے کس چیز کا وسیلہ لگایا تھا؟ اب اللہ کی توحید کا وسیلہ لگایا تھا۔ وسیلہ لگانے والے لوگوں، دعا کرنے والے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ۔ ابھی راستے میں ایک آدمی بیٹھے بیٹھے گاڑی میں وسیلہ لگا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یا محمد فلاں پتہ نہیں کیا کیا سنا رہا ہے، ہماری سن لیجئے۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، وہاں پر پریشانی میں، مصیبت میں، اللہ سے وسیلہ کس چیز کے ذریعے لگایا؟ اللہ کی توحید کا وسیلہ لگایا، اللہ کے نام کا وسیلہ لگایا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آپ اپنی توحید کا وسیلہ لگائیں، آپ اپنی بیماری میں، پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں اللہ سے اپنی توحید کا وسیلہ لگائیں۔ اگر آپ توحید پر ہیں، اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں کہ اللہ میں تیرے نبی کے راستے پر ہوں، میں توحید پرست ہوں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے کنکریوں سے سمندر کے اندر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یونس علیہ السلام نے سمندر کی تاریکی میں کنکریوں کو اللہ کی تسبیح، تعریف، تقدیس اور تسبیح کے کلمات کہتے ہوئے سنا، کنکریوں کو۔ اور ان سے سن کر کے یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے کوئی سوال کرے گا، مانگے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی وہ دعا قبول فرمائے گا، ضرور بھی ضرور اس کو وہ چیز عطا کرے گا۔ آپ اس معروف دعا ہے، مشہور دعا ہے، آپ دعا کو یاد کر لیں، لیکن عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ کا ایمان نہیں ہے، انسان زبان سے کہتا ہے ایمان ہے، لیکن وہ چیز فائدہ نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ آپ کو ایک دوا ایک ڈاکٹر دیتا ہے، چھوٹا ڈاکٹر ہے، وہ دوا دیتا ہے، اور وہ دوا کے کھانے کے بعد آپ کو وہ چیز، اس بیماری سے شفا نہیں ملتی ہے، نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں میں فلاں ڈاکٹر کے پاس ہی جاؤں گا، میں فلاں ڈاکٹر، کیوں؟ بھروسہ ہو گیا ہے، وہی دوا دے گا، مجھے اسی ڈاکٹر کی دوا لگے گی، میں اسی ڈاکٹر کے پاس سے شفا پاؤں گا۔ تو یہاں پر انسان جب تک اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہوگا، اللہ سے نہیں ہوگا، اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو دعا بھی فائدہ نہیں دے گی، وہ اس کا دل نہیں لگے گا، صحیح طریقے سے دعائیں نہیں کرے گا، صحیح اوقات میں دعائیں نہیں کرے گا۔ آپ مسائل سے دوچار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو دعا کے قبول ہونے کی شرائط بتلائے ہیں کہ دعا میں کیا کیا چیزیں شرط ہیں یا کن کن اوقات میں دعا کرنی چاہیے جو دعا قبول ہوتی ہیں، آپ ان اوقات کا اہتمام کریں، ان اوقات کا اہتمام کریں۔ جیسے مثلا آپ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں، جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، دعائیں لوٹائی نہیں جاتی ہیں۔ الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے
فرض نماز کے بعد نہیں فوراً، فرض نماز ختم ہوئی فوراً ہاتھ اٹھا لیے. اذان اور اقامت کے بعد جو اوقات ہیں یہ اتنے قیمتی اوقات ہیں کہ ان اوقات میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے. لہٰذا آپ ان اوقات کا اہتمام کریں. اسی طرح سے اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اور آپ کو ملے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا سے بڑھ کر کے آخرت کو انہوں نے چاہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا سے بڑھ کر کے آخرت کو انہوں نے چاہا، آخرت کو طلب کیا. غزوہ احد ختم ہوئی. یہ غزوہ احد میں یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں دیکھا نبی علیہ السلام نے کہ ان کے بدن سے پانی گر رہا ہے. لوگوں صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ تو شہید کر دیے گئے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کے گھر سے حال پوچھا، خبر منگوائی تو پتہ چلا کہ جنابت لاحق ہوئی تھی. صبح میں اٹھے یا فجر میں اٹھے تو فوراً جنگ کا اعلان ہو گیا، فوراً جنگ کا اعلان ہو گیا. اور جیسے اعلان ہوا فوراً تلوار اٹھائی اور فوراً اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں جنہیں دنیا کی فکر نہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی کوئی تمنا نہیں. گھر میں گھر والی ہیں، گھر والے ہیں، بچے ہیں یا جو گھر والے ہیں، کوئی فکر نہیں. اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. جب بھی موت نے، آخرت کی زندگی نے انہیں طلب کیا، موت نے انہیں آواز دی، آگے بڑھے اور گلے سے لگا لیا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم کی سند پر روایت کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعالج، آپ علیہ السلام کا گزر ہم لوگوں کے پاس سے ہوا اور ہم لوگ اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے. وخص لنا، ہم اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے. فقال ما هذا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا قد وہا یا رسول اللہ، یہ گھر یہ گرنے کے قریب تھا، ممکن تھا کہ گر جائے، اس لیے ہم لوگ اس کو درست فرما رہے تھے، اس کو صحیح کر رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اری الامر الا اعجل من ذلک، میں تمہارے معاملے کو، میں تمہاری موت کو اس سے بھی زیادہ قریب دیکھتا ہوں. تمہاری موت کو اس سے بھی زیادہ، جتنی دیر میں انسان اپنا گھر بنائے گا، گھر بنا کر کے اس میں رہے گا، موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، موت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے. آج ہم دنیا کے گھر، دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنے دنیا کے گھر کو سنوارنے کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں. انسان اپنے گھر کو بنانا چاہتا ہے اور اس گھر بنانے کے لیے بڑے بڑے انجینئروں سے مشورے بھی کرتا ہے اور گھر بناتا ہے، سوچتا ہے ایک حسین زندگی گزاروں گا. گھر بن کر جب تیار ہو جاتا ہے تو اچانک قضاء الہی آ جاتی ہے اور اس کی موت آ کر کے اس کی روح کو قبض کر لیتی. انسان اپنے دنیا کے گھر کو بناتا ہے، تیار کر عالی شان گھر بناتا ہے کہ کل کے دن میں اچھی زندگی گزاروں گا، بڑی حسین زندگی گزاروں گا، سکون و اطمینان سے رہوں گا، اس محل میں رہوں گا. اچانک اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، روح نکال لیتا ہے اور اس کی زندگی آخرت کی طرف چلی جاتی.
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ اگر انسان کے پاس ہزار خواہش ہو، انسان کے پاس اگر ہزار جان ہو، کئی نفس ہو جائیں، تو ہر نفس سے یہی خواہش، یہی تمنا، یہی آرزو نکلے گی، لیکن پھر بھی اس کی زندگی، اس کی دنیا کی زندگی کم پڑ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا لکل امت فتنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ہر امت کو، جتنی امتیں اس دنیا کے اندر آئیں، جتنی امتیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں، ہر امت کو کسی نہ کسی آزمائش، کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو کون سے فتنے میں، کون سی آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا؟ عورت کی ماشاءاللہ، بنی اسرائیل کو عورت کے فتنے میں، آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّتِي وَفِتْنَةُ أُمَّتِي، اور میری امت کا فتنہ المال، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ میری امت کا فتنہ پیسہ ہے۔ میری امت کا فتنہ یہ دنیا کی دولت ہے۔ میری امت کا فتنہ یہ دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ ہے۔ میرے بھائیو، پیسہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے اللہ کا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو فتنہ کہا ہے، جبکہ یہ اللہ کی نعمت بھی ہے۔ یہ مال، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انسان اگر صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمائے تو یہ مال، یہ دولت، یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ اور اگر وہی مال، وہی دولت، وہی دنیا اگر اس کو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کمانے لگے تو وہی مال، وہی دنیا کی دولت، وہی پیسہ، وہی روپیہ اس کے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، مصیبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پارہ نمبر 28 غالباً سورۃ تغابن کے اندر فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کیا اے لوگو، یہ مال، یہ اولاد، یہ تمہارا پیسہ، یہ تمہارا روپیہ، یہ تمہاری جائیداد، یہ تمہارے بیوی بچے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک فتنہ ہیں، ایک آزمائش ہیں۔ اللہ رب العالمین دو چیزوں کو دے کر کے تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ حالانکہ دونوں چیزیں، اگر آپ اپنی اولاد کی، اگر آپ اپنے بچوں کی، اگر آپ اپنے بیوی کو، اگر آپ اپنے گھر والوں کو، اگر آپ اپنے اعزاء اور اقرباء کو اگر صحیح تربیت، دین کے راستے پر اگر ان کی تربیت کریں تو یہی بچے، یہی اولاد، یہی گھر والے آپ کے لیے کل کے دن صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے، صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے، مغفرت طلب کریں گے۔ کب؟ جب یہ نعمت ہوں گے، جب آپ نے ان کی صحیح تربیت کی ہوگی، جب آپ نے ان کو صحیح راستہ دکھایا ہوگا تو وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، تب وہ آپ کے لیے نعمت ہوں گے۔ اگر آپ نے ان کا خیال نہیں کیا، اگر آپ نے ان کو اس دنیا کی زندگی میں آزاد چھوڑ دیا، کہیں بھی جائے، کہیں بھی رہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لڑکا جوان ہے، اس کی کہتے ہیں اس کی عمر ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بچہ ہے، ابھی جوانی کی عمر کو پہنچا ہے، تھوڑا کھیل کود لینے دو، تھوڑا آرام کر لینے دو، تھوڑا کھیلنے کودنے کا عمر ہے۔ جب بچوں سے، ان کے والدین سے، ان کے گارجین سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ اور یہ کھیلتے کودتے جب بچہ جب کوئی سی غلطی کر بیٹھتا ہے تب ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہے، تب وہ فوراً مسجد کے ائمہ اور خطبہ کے پاس وہ چکر لگانے لگتے ہیں کہ اب مولوی صاحب کچھ کیجئے، اب کوئی راستہ بتائیے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا۔ تو یہ فتنہ ہے، اگر آپ نے ان کی صحیح تربیت کی، صحیح راستہ دکھایا تو وہ آپ کے لیے نعمت ہیں، اگر آپ نے صحیح راستہ نہیں دکھایا تو وہ آپ کے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، وہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام
قرآن کریم کی صورت الہاکم التکاثر، قرآن کریم کی یہ آیت حتیٰ زرتم المقابر، یہ آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. کیا معنی؟ الہاکم التکاثر، کثرت کی ہوس نے، کثرت مال نے، یا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی کثرت کی ہوس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. دنیا کی دوڑ نے، دنیا کے مال نے، دنیا کے پیسے نے ان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کو یاد کرنے سے، نماز سے ان کو غافل کر دیا ہے. یہ دنیا کی دوڑ میں، دنیا کو حاصل کرنے میں اس قدر مشغول ہو گیا ہے، منہمک ہو گیا ہے، غافل ہو گیا اللہ کے ذکر سے کہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں. حتیٰ زمرتم المقابر، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ دنیا کو حاصل کرتے کرتے، دنیا کی ہوس کرتے کرتے اس قدر حاصل کرنے میں لگے ہیں کہ قبرستان تک پہنچ گئے، قبرستان تک پہنچ گئے. اس دنیا کی ہوس نے، کثرت کی ہوس نے جو دل میں ہے زیادہ ہو، ہمیں بھی یہ چیز مل جائے، ہمیں بھی یہ چیز حاصل ہو جائے، اس ہوس نے لوگوں کو قبرستان تک پہنچا دیا ہے. انسان کہتا ہے مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم، تیرا مال، تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، مال تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، اور دوسرا مال جو تو نے پہن کر کے بوسیدہ کر دیا. او تصدقت فامضیت، رواہ مسلم. اور تیسرا مال جو تو نے صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں اپنے لیے آگے بڑھایا. دو مال، دو چیزیں، کھا کر کے بوسیدہ کر دیا، دوسرا کھا کر کے ختم کر دیا، دوسرا پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، تیسرا صدقہ خیرات کر کے اللہ کی راہ میں اپنے لیے آخرت کے بینک میں جمع کر دیا. تو میرے بھائیو، اس مال، یہ جو مال کے لیے پریشان رہتے ہیں، پیسے کے لیے پریشان رہتے ہیں، دنیا کے لیے پریشان رہتے ہیں، یہ مال یہ کھا لیں گے ختم ہو جائے گا، کھا لیں گے ختم ہو جائے گا. پہن لیں گے اچھے سے اچھا لباس خرید لیں گے، سلا لیں گے، پہن کر کے ایک دن وہ بھی اس کی شوق، اس کی خواہش، اس کی تمنا بھی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا. اور جو آپ نے آگے پہنچایا ہے، جو آپ نے اللہ کے راہ میں کسی کو دیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، وہ آپ کے کام آئے گا، وہ کل قیامت کے دن آپ کو ملے گا. نبی علیہ السلام نے دنیا کی مثال اس چیز سے دی ہے کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر انہیں بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے تو وہ بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کا مال اور اس کے عہدے اور منصب کے لالچ اس کے دین کو نقصان پہنچاتی. ما ذئبان جاعیان ارسلا فی غنب بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیا جائے، بکریاں جہاں رہتی ہیں وہاں بھیج دیا جائے، تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کا مال، اس کی دولت، اس کا عہدہ، اس کا منصب اس کے دین کو نقصان پہنچائے گا. کیوں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ اس لیے کہ بھیڑیا جب بکریوں کے ریوڑ میں جائے گا، بھوکا بھیڑیا جب بکریوں کے ریوڑ میں گھر میں جائے گا تو بھیڑیا کتنا بکری کھا لے گا؟ بہت تو 2 3 4 5 6 8 10 مثال 10 بکریوں کو کھا لے گا. اور جب 10 بکریوں کو کھا لے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. پیٹ بھر جائے گا تو چھوڑ دے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ چھوڑ دے گا. لیکن انسان کا پیٹ مال سے کبھی نہیں بھرتا ہے، انسان کا پیٹ دنیا کی دولت سے کبھی نہیں بھرتا ہے، عہدہ اور منصب کی لالچ سے کبھی نہیں بھرتا ہے. عہدہ اور منصب
انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے جتنا نقصان یہ بھوکھا بھیڑیا بکریوں کو ریوڑ کو نہیں پہنچاتا ہے۔ کتنی اچھی مثال نبی علیہ السلام نے دی، کتنی اچھی مثال دی کہ بھوکھا بھیڑیا اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا انسان کی دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص اس کے دین کو نقصان پہنچاتی۔ کیا آپ نے پڑھا نہیں؟ کیا آپ نے سنا نہیں؟ یہ قارون ہے۔ کون ہے؟ یہ قارون ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتے ہیں سورہ قصص کے اندر، غالباً سورہ عنکبوت کے اندر، کہ یہ قارون ہے جس کے مال اور دولت، اس کی کثرت اور اس کی بہتات کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے 40 اونٹوں کے اوپر اس کی خزانے کی چابیاں رکھی جاتی تھی۔ 40 اونٹوں کے اوپر دنیا دار لوگ جو تھے، دنیا کو حاصل کرنے والے جو تھے، جو دنیا کے طلب کرنے والے تھے، جو دنیا کے متوالے تھے، جو دنیا میں دوڑ لگانے والے تھے دنیا کو حاصل کرنے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ مجھے بھی ایسا دے دیا گیا ہوتا جیسا کہ قارون کو دے دیا گیا ہے۔ قارون کتنا قسمت والا ہے، کتنا لکی ہے، کتنا اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے، کاش کہ مجھے بھی ایسا دے دیا گیا ہوتا، مجھے بھی نوازا گیا ہوتا، مجھے بھی دولت دی گئی ہوتی، مجھے بھی عہدہ و منصب دیا گیا ہوتا۔ مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، واقعی یہ تو قسمت کا بڑا دھنی ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں یہ انسان تو دیکھو تو جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہے سب پیسہ ہی بنتا ہے، جس چیز میں، جس بزنس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے سب پیسہ ہی بنتا ہے۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے سب سونا ہی بنتا ہے۔ تو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ کاش مجھے بھی دے دیا جاتا۔ اسی دوران کچھ آخرت کو طلب کرنے والے تھے، جن کے پاس علم تھا، جن کے پاس علم تھا، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ بہترین چیز وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، نیک عمل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، دنیا کا یہ مال نہیں چاہیے جو قارون کے پاس ہے، یہ تو کل لے لیا جائے گا، کل اس کی موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گا یہ مال، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ دونوں لوگ اپنے دل میں تمنا خواہش کر رہے ہیں، دنیا دار، آخرت کے طلبگار، دونوں تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کے واقعات کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اسی دوران اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت یا اس کے لاؤ لشکر سمیت ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اس کو زمین میں دھسا دیا، اور قارون اپنا بچاؤ نہیں کر پایا۔ قارون اپنا بچاؤ نہیں کر پایا، خود اپنے آپ کو نہیں بچا پایا کہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ یہ مال میرے بھائیوں، یہ دنیا کی دولت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ دنیا کی چیزیں، یہ سب یہیں رہ جائیں گی، کچھ نہیں ساتھ جانے والے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کون سی دنیا بنائی تھی؟ نبی علیہ السلام کے پاس کون سا گھر تھا، کون سا بنگلہ تھا، کون سی دولت تھی، کون سا بستر تھا آپ کے پاس؟ کس پر آپ سوتے تھے؟ کس پر آپ سوتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر۔ عبداللہ بن مسعود کاتب وحی، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ کس پر سوئے ہیں؟ چٹائی کے اوپر سوئے ہیں۔ وقد اثر فی جنبہ، اور میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نظر آ رہے ہیں، آپ کے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بستر نہیں ہے، نرم ملائم بستر، وہ گدا نہیں ہے جس پر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ نہیں کہ کبھی ایک مرتبہ ہو، کئی مرتبہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی دیکھا، جب آپ نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کی تھی، آپ کے پاس گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام چٹائی پر سوئے ہیں۔ وقد اثر فی جنبی، اس کے نشانات آپ کے جسم پر نمایاں ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، درخواست کی، یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطئا، یا رسول اللہ اگر آپ صرف اجازت دیں، حکم نہیں، اجازت دیں
تو ہم آپ کے لیے نرم ملائم بستر تیار کر دیں، آپ کے لیے نرم ملائم بستر تیار کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما لی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، مجھے دنیا سے کیا کرنا، میرا دنیا سے کیا سروکار۔ آپ نے فرمایا میری مثال تو اس مسافر آدمی کی سی ہے، استظل تحت شجرۃ راح ثم ترکها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس مسافر آدمی کی سی ہے جو مسافر آدمی چلتے رہتا ہے اپنے سامان کے ساتھ، اپنا سامان لادے چلتے رہتا ہے، یا فقیر آدمی چلتے رہتا ہے، جب تھکتا ہے تو کسی دیوار کے ساتھ تھوڑا ٹیک لگا لیتا ہے۔ مانگنے والا فقیر آدمی جب مانگتے تھک جاتا ہے تو شام ہوگی جہاں کسی کوئی دیوار کا کنارہ دیکھا یا کوئی آرام جگہ دیکھی، وہیں آرام کر تھوڑا سا لیٹ گیا، اپنا بستر یا اپنا وہ بیگ یا اپنا وہ جھولا اپنے سر رکھا اور سو گیا۔ صبح جب آرام کر لیا یا صبح ہوئی فوراً پھر مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری مثال تو اس مسافر آدمی کی سی ہے جو آرام کر لیتا ہے، پھر ثم راح، پھر وہ چلنے لگتا ہے۔ میں اپنی آخرت کی زندگی کی طرف رواں اور دواں ہوں، میرا دنیا سے کیا کرنا۔ بھائیو، دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی، دنیا کا پیسہ، آپ قیامت کے دن فقیروں کو، غریبوں کو، جو اللہ والے نیک لوگ ہوں گے، وہ ان لوگوں کو ان کی نعمتیں دیکھ کر خواہش کریں گے اے کاش کی دنیا میں میرے چمڑوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، اے کاش کہ میرے چمڑوں کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، اور تو آج مجھے بھی یہ بدلہ ملا ہوتا۔ یود اہل العافیت یوم القیامہ، جو لوگ دنیا میں سکون و اطمینان سے رہیں گے، وہ قیامت کے دن جب پریشان، بیمار، فقیر لوگوں کا بدلہ دیکھیں گے تو خواہش کریں گے اے کاش کہ آج کی دنیا میں ان کے چمڑوں کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، بالمقارید، قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، تو آج مجھے بھی اس کا بدلہ ملتا، آج مجھے بھی اس کا بدلہ ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا۔ کتنے؟ رأیت 70 من اہل صفہ، میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ کسی کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ اس کپڑے سے اپنا پورا جسم ڈھانک لے۔ اگر اپنے اوپر کا حصہ ڈھانکتا تو اس کے نیچے کا حصہ کھل جاتا، نیچے کا حصہ ڈھانکتا تو اوپر کا حصہ کھل جاتا، یہاں تک کہ جب وہ نماز میں سجدے کی حالت میں جاتے تو اپنے ایک کپڑے کے ذریعے سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپتے، یا اپنے ستر پوشی کرتے، شرمگاہ کو ڈھانپتے، تاکہ ان کا وہ حصہ عریاں نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ اصحاب صفہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انہیں دنیا کو نہیں حاصل کیا، ایک کپڑے میں، میرے بھائیوں، ایک کپڑے میں زندگی گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا، موت آئی، موت کے قریب یہ رونے لگے، لوگوں نے ان سے رونے کا سبب دریافت فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، یا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں نے اسے بلندی پر شام کی ہے، جس کے آگے جنت ہے یا جہنم ہے مجھے نہیں پتا، کہ میرا کون سا مقام ہے، مجھے جنت میں ڈالا جائے گا، جہنم میں مجھے نہیں پتا ہے۔ یہ صحابہ کرام جنہوں نے دنیا میں ہمیشہ نبی علیہ السلام سے چمٹے رہے، نبی علیہ السلام سے لگے رہے، دین کو حاصل کرتے رہے، کبھی کھانا نہیں ہے، بھوکے پڑے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیو، دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی آزمائش میں، دنیا کی دوڑ میں لوگوں کو دیکھ کر آپ یہ نہ خواہش کریں کہ مجھے اتنا مال کیوں نہیں دیا گیا، مجھے اتنا پیسہ کیوں نہیں دیا گیا۔ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو دنیا دیا ہے۔ اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ رب العالمین آپ کو دنیا دے دے گا، لیکن آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ
نزد لہ فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے، جو آدمی دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے ہم آخرت کی زندگی میں بھی اس کو دیتے ہیں اور دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو دنیا چاہتا ہے، جو دنیا کمانا چاہتا ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کا متوالا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ایسے شخص کا دنیا میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا میں پورا حصہ اس کا مل گیا، دنیا میں سب کچھ اس کو دے دیا گیا۔ آپ پریشان ہیں، آپ دنیا میں اگر کسی بیماری سے دوچار ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، تو آپ خوش رہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پسند فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے پسند فرمایا ہے، اللہ کے نزدیک میں محبوب ہوں، اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا، سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا۔ یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال آدمی کو لائے گا جو اس دنیا میں سب سے زیادہ آرام، سکون، راحت کی زندگی بسر کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک مرتبہ جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں ڈال کر کے نکالے گا اور اس سے سوال کرے گا هل رأیت خیرا قط، اے بندے خدا یہ بتا کہ دنیا میں تو نے کوئی خیر، کوئی آرام، کوئی سکون دیکھا ہے؟ اے میرے بندے یہ بتا کہ دنیا میں تو نے کوئی آرام دیکھا ہے؟ هل مر بک نعیم قط، اے بندے خدا یہ بتا کہ دنیا میں تجھ پر کوئی نعمت گزری ہے، کیا سکون آرام کی زندگی بسر کیا ہے؟ فیقول واللہ لا واللہ یا ربی، وہ انسان کہے گا نہیں ہے میرے رب، میں نے کوئی سکون، کوئی اطمینان، کوئی نعمت نہیں دیکھی دنیا میں۔ کس کا حال ہے؟ اس دنیا دار کا ہے، دنیا کے حاصل کرنے والے کا، جو دنیا میں دنیا کی دولت کو چاہتا تھا، دنیا کی دولت کو چاہتا تھا، یہ اس کا حال ہے۔ ایک ڈبکی میں، ایک مرتبے میں دنیا کی ساری نعمت کو بھول جائے گا، سارے آرام، سارے سکون، سارے راحت کو بھول جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ایک دوسرے آدمی کو لائے گا، وَيُؤْتَى بِأَشَدَّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین ایک ایسے بندے کو لائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہوگا، ہمیشہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گزرا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو لائے گا اور اس کو لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فَيُصْبَغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ جنت میں ڈال کر کے نکالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ جنت میں ڈال کر کے نکالے گا اور اس سے سوال کرے گا اے بندے خدا یہ بتا هل رأیت خیرا قط، اے بندے خدا، اے میرے بندے یہ بتا کہ دنیا میں تو نے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی بیماری دیکھی ہے؟ هل مر بک نعیم قط، اے انسان یہ بتا کہ دنیا میں تجھ پر کوئی نعمت کا گزر ہوا ہے؟ وہ انسان کیا کہے گا؟ فیقول لا واللہ یا ربی، نہیں ہے میرے پروردگار، میں نے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہے، میں نے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں دیکھی ہے، مجھ پر کسی پریشانی کا گزر ہی نہیں ہوا ہے۔ کون کہے گا؟ وہ بیمار آدمی کہے گا، وہ بیمار مصیبت زدہ آدمی جو دنیا میں ہمیشہ پریشان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جو بیماریوں میں مبتلا رہتے ہو، پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہو، خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کیا اگر آپ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بشارت دی ہے، آپ کے لیے بشارت دی اللہ رب العالمین۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ ہے پریشان لوگوں کو، جن کو دنیا میں پریشانیوں، آزمائشوں اور بیماریوں سے آزمایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان اشد الانبیاء ثم الامثل، کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں۔ سب سے زیادہ کس کو آزمایا گیا ہے؟ نبیوں کو آزمایا گیا ہے۔ پھر ان کے بعد کس کو؟ جو ان کے بعد
جن کا ایمان، جن کا تقوی، جن کا عقیدہ جس قدر مضبوط ہوگا، اللہ رب العالمین ان پر اسی قدر آزمائشوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو بھیجے گا، اسی قدر بھیجے گا۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر اللہ رب العالمین آپ کے اوپر پریشانیوں کو ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین کسی انسان کے اوپر اتنی پریشانی، اتنی بیماری، اتنی مصیبت نہیں ڈالتا ہے کہ وہ انسان اس کو برداشت نہ کر پائے، اس کو برداشت نہ کر پائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آخری آیت میں غالباً کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کرتے ہیں جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو آپ کے اندر وہ طاقت، وہ قوت اللہ رب العالمین نے دیکھی ہے، تب وہ آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا یبتلی الرجل علی قدر دینہ، آدمی کو اس کے دینداری کے حساب سے اس کو آزمایا جاتا ہے، آدمی کو اس کے دینداری کے حساب سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِ صُلْبًا اشتد بلاؤ، آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اللہ رب العالمین اس پر بیماریوں کو، پریشانیوں کو بھیجتا ہے، اسی حساب سے بھیجتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہے آپ کے اوپر ہمیشہ کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی مصیبت لگی رہے گی۔ اگر وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اگر آپ کا ایمان تھوڑا کمزور ہے تو آپ کا امتحان بھی ہلکا پھلکا کمزور ہوگا، آپ کا ایمان بھی ہلکا پھلکا ہوگا، امتحان بھی ہلکا پھلکا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تیسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ من یرید اللہ بھی خیرا یصب منہ، کتنی پیاری حدیث۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے پر پریشانیوں کو بھیجتا ہے۔ تو مطلب بالکل الٹا ہو گیا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اپنے اس بندے پر پریشانیوں کو ڈالتا ہے۔ من یرید اللہ بھی خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس پر پریشانیوں کو ڈالتا ہے، اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک میں محبوب ہوں، میں دیندار ہوں، میں متقی ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے اوپر آزمائش، امتحان لگے رہتا ہے، بیماری لگی رہتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ العبد بعباده عجل له العقوبۃ فی الدنیا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں جلد دے دیتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا، اس کے نافرمانیوں کی سزا اس کو دنیا میں جلد دے دیتا ہے۔ جب اللہ خیر کا ارادہ کرے گا تب آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، تب اللہ کا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِعِبَادِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذُنُوبِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی سزا، نافرمانیوں کی سزا اللہ رب العالمین روک لیتا ہے، دنیا میں نہیں دیتا ہے، دنیا میں نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پورے گناہوں کی اس کو سزا دے گا، پورے اس کو گناہوں کی سزا دے گا، دنیا میں نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں کو پکڑا، میرے کندھے کو پکڑا اور پکڑ کر کے کیا کہا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، ابن عمر دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح سے کوئی مسافر آدمی ہو، کوئی فقیر آدمی ہو، کوئی مانگنے والا آدمی ہو، اس طرح سے زندگی گزارو، ایسا نہیں مالدار آدمی کی طرح،
غریب آدمی، مسافر آدمی کی طرح زندگی گزارو. سفر کرنا ہے، دوسرے سفر کو جانا ہے. پاسپورٹ تیار ہے، پاسپورٹ ریڈی ہے سب کا. ٹکٹ کس کا پہلے آ جائے کسی کو نہیں پتا. پاسپورٹ سب کا تیار ہے، سب کو پتا ہے. جس کا ٹکٹ پہلے آ گیا اس کی دنیا کی زندگی تمام. آنکھ بند ہوئی، وہاں سے آخرت کی زندگی شروع. تو کن فی الدنیا کانک غریب وعابر سبیل. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزارو جیسے کہ تم مسافر ہو، راستہ چلنے والے ہو. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو کہ میں شام تک زندہ رہوں گا، شام تک میری زندگی رہے گی، میں عشاء کی نماز پڑھنی ہو تو فجر کی نماز پڑھنے کا مجھے مہلت ملے گا. نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں آپ بیمار ہوں، کوئی ضروری نہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑھاپے کی عمر میں مریں. کوئی پتہ نہیں، کوئی کسی کو خبر نہیں ہے. آپ مسافر ہیں، کب چلے جائیں، کب آپ کا آخری سفر ہو جائے، کب آپ کی آنکھ بند ہو جائے، کب آپ کو اللہ کے پاس جانا پڑے، کوئی پتہ نہیں ہے. کب آپ کا امتحان ختم ہو جائے، آپ کا رزلٹ آؤٹ ہو جائے، تب آپ کو جانا ہے. آپ کی دنیا کی زندگی امتحان ہے. کب یہ امتحان ختم ہو جائے، رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا، آپ کو جانا پڑے گا. آپ کو رزلٹ لینے کے لیے جانا پڑے گا. آپ امتحان لکھ رہے ہیں. یہ دنیا کھیتی ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے. آپ یہاں کھیتی میں جو بیج ڈالیں گے وہی کل آخرت کے دن آپ وہی کاٹیں گے. یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے. آپ جو عمل کریں گے کل وہاں وہی پائیں گے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. یہ دنیا میں آپ جیسی کھیتی کریں گے، جیسا بیج ڈالیں گے، جیسا پھل لگائیں گے، وہی پھل کل آپ وہاں کاٹیں گے، وہی پھل آپ وہاں پائیں گے. اور اپنی صحت مندی کو اللہ رب العالمین جو صحت دی ہے، جو فراغت دی ہے، اس صحت مندی کو بھی غنیمت سمجھو. کیوں؟ جب بیماری آ جائے گی تو پتہ نہیں کہ آپ سجدہ کر پائیں گے، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے. جب بیماری آ جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو کیسی نماز پڑھنی پڑے. لہٰذا آپ نے صحت مندی کے ایام کو غنیمت جانو. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امانت سمجھو کہ امتحان آپ کا جو چل رہا ہے، کب آپ کا امتحان ختم ہو جائے، اس صحت مندی کے ایام کب ختم ہو جائے، کب بیماری آ جائے، کب پریشانی آ جائے، کب امتحان ختم ہو جائے اور امتحان کا رزلٹ مل جائے. اس لیے میرے بھائی، دنیا کی زندگی آزمائشوں سے، امتحان سے، مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے، اور ان مصیبتوں میں رہ کر کے ہم کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے. تب آپ کا رزلٹ، آپ کا نتیجہ صحیح آئے گا، تب آپ صحیح نتیجے کی امید کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے کھیتی بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے فتنے اور اس دنیا کی آزمائش سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے جتنے مسائل ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام مسائل کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں، پروردگار عالم ان کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے تو حلال طریقہ، راستہ عطا فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو راہ راست پر لگا دے. اے اللہ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے سیدھے راستے پر، کلمہ لا الہ الا اللہ پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین.